السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم چیپٹر 4 اسٹارٹ کریں گے، ڈیمانڈ. سب سے طلب. تو طلب کا سب سے پہلے ہم کنسیپٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ طلب سے کیا مراد ہے. تو طلب اگر دیکھا جائے عام بول چال میں، عام زبان میں جب ہم طلب سے مراد لیتے ہیں تو اس سے مراد کسی ایک شخص کی کوئی خواہش یا کسی چیز کی ضرورت وغیرہ کا ہونا ہے. لیکن علم معاشیات میں صرف کسی شے کی خواہش کرنے سے ہی بات نہیں بنتی، بلکہ طلب وہ ہوگی جب تک وہ دو شرائط پر پورا نہ اتر رہی ہو ہماری خواہش. پہلی یہ کہ ایک اس کا خریدنے کا ارادہ اور دوسرا قوت خرید. ایک طرف تو اس شے کو خریدنے کا ارادہ ہو، ول ٹو پرچیز ہو، دوسری طرف پاور ٹو پرچیز ہو. ایک چیز اگر ایک شخص کسی شے کی خواہش کرتا ہے، اس کو خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو دوسری طرف قوت خرید بھی ہو اس کو دینے کے لیے، تو تب ہم اس کو طلب کہیں گے. ایگزامپل اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ مثلا اگر ایک شخص ہے، امیر ہے، اور وہ کار خریدنے کی قوت رکھتا ہے، خرید سکتا ہے، لیکن اگر اس کا ارادہ نہیں ہے تو وہ طلب نہیں ہوگی. انٹل انلیس کہ وہ قوت خرید بھی رکھتا ہے اور وہ خواہش بھی رکھتا ہو کار خریدنے کی، تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ ہے. تب وہ علم معاشیات کے رو سے وہ ڈیمانڈ ہوگی، ادروائز وہ ڈیمانڈ نہیں ہوگی. بالکل اسی طریقے سے ایک غریب شخص جو کار خریدنے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن وہ ارادہ رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، لیکن اس کے پاس قوت خرید نہیں ہے، اسے خرید نہیں سکتا، تو وہ ڈیمانڈ نہیں ہوگی. تو ڈیمانڈ ہونے کے لیے کیا ہے کہ ایک ایسی شے کی ایک خاص مقدار جو صارف ایک خاص وقت پر خریدنے کے لیے تیار ہو اور اس کے پاس قوت خرید بھی ہوئی، نہیں خرید بھی سکتا ہو، تو وہ ڈیمانڈ ہوگی. تو لا آف ڈیمانڈ کیا ہے؟ تو لا آف ڈیمانڈ کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ صارف کسی شے کو خریدنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو اور اسے خرید بھی سکتا ہو، تو پھر جو قیمت اور مقدار میں انورس ریلیشن شپ پایا جاتا ہے وہ ڈیمانڈ کے لا آف ڈیمانڈ کہلاتا ہے. فار ایگزامپل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قانون طلب اگر بیان کرنا ہو تو ہم اس طرح سے بات کر سکتے ہیں کہ دیگر حالات بدستور رہتے ہوئے جب کسی شے کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کی طلب پھیل جاتی ہے، اور جب کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی طلب سکڑ جاتی ہے. کہ دیگر حالات بدستور رہتے ہوئے کچھ شرائط کے تحت کچھ ازمپشنس ہیں، کچھ مفروضات ہیں جو لے لیے گئے کہ ان میں تبدیلی کچھ حالات ایسے ہیں جن میں تبدیلی واقع نہ ہو، تو وہ دس از دی assumption آف سیٹرس پیربس. کہ کچھ حالات میں تبدیلی واقع نہ ہو تو کسی شے کی قیمت کے کم ہونے سے اس کی طلب پھیل جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، اس میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے. اور جب کسی شے کی قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، تو اس کی طلب سکڑ جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، لوگ پہلے سے مقابلے میں کم خریدتے ہیں. تو انورس ریلیشن شپ معکوس رشتہ پایا جاتا ہے قیمت میں اور طلب میں. یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب کہ اشیاء کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو لوگ اس کی خریداری کم کرتے ہیں، جس شے کی قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے بڑھ جاتی ہے، لوگ اس کو زیادہ مقدار میں خریدتے ہیں. تو یہ تھا قانون طلب. اور قانون طلب کے ہم دیکھتے ہیں، اس کی وضاحت ہم کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک ٹیبل اگر ہم بنائیں، ایک طرف پی کالم ہے قیمت کا، وہاں پر قیمت کسی ایک شے کی گیون ہے، دوسری طرف مقدار طلب لی گئی جسے کیو ڈی کے ساتھ کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کے ساتھ شو کیا گیا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب صفر قیمت ہوتی ہے کسی شے کی، فری میں مل رہی ہے، تو اس کے 10 جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے. جب ایک قیمت ہوتی ہے تو قیمت میں جب اس کی مقرر ہو جاتی ہے تو اس کی طلب 8 ہو جاتی ہے، پہلے کے مقابلے میں اس میں کمی واقع ہو گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں قیمت میں اضافہ مزید 1 یونٹ کا ہوتا ہے، قیمت 1 سے 2 ہو جاتی ہے، تو اس کی طلب جو ہے وہ 8 سے 6 ہو گئی. اب 2 لوگ جو ہیں وہ پہلے جو ایک قیمت افورڈ کر سکتے تھے وہ 2 افورڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ نکل گئے، وہ اب اس شے کو نہیں خرید رہے.
اب جب سے قیمت 3 ہوتی ہے تو طلب اس سے بھی کم ہو جاتی ہے، 4 جو ہے وہ اشیاء کی مقدار خریدی جاتی ہے، 4 قیمت ہونے پر 2 اور 5 جب قیمت ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی بھی شخص اسے افورڈ نہ کرے، تو اس کی ڈیمانڈ 0 ہو جاتی ہے، یعنی کوئی بھی اشیاء کو پرچیز نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک شے کی مقدار طلب میں کمی واقع ہوتی چلی جا رہی ہے، ایک طرف پرائس بڑھ رہی ہے، دوسری طرف ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے، دونوں میں معکوس انورس الٹ ریلیشن شپ پایا جاتا ہے۔ اب اسی کو ہم پلاٹ کریں گے، اسی ٹیبل کو، یعنی ہم ڈائیگرام کی صورت میں جب ہم بنائیں گے، ڈرا کریں گے، تو ہم وائی ایکسس پر قیمت پرائس کو رکھیں گے اور ایکس ایکسس پر ہم جو ہے ڈیمانڈ کو رکھیں گے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے مختلف نکات کو ملانے سے 0 اور 10 کو 1 اور 8 اس طرح سے ملانے سے جو ہے وہ ایک کرو تشکیل پاتا ہے، اور وہ ڈی ڈیمانڈ کرو ہے جو نیگیٹیولی سلوپڈ ہے، اوپر سے نیچے بائیں دائیں جانب گر رہا ہے اور منفی جھکاؤ کو شو کر رہا ہے۔ اب یعنی منفی ریلیشن شپ ہے دونوں کے درمیان، تو لہٰذا وہ منفی جھکاؤ کو شو کر رہا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو جو لا آف ڈیمانڈ ہے اس کے ہم نے الفاظ دیکھے کہ دیگر حالات بدستور رہتے ہوئے جب کسی شے کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کی طلب پھیل جاتی ہے، اور قیمت بڑھنے سے شے کی طلب سکڑ جاتی ہے، دونوں میں انورس ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ اب یہ جو دیگر حالات بدستور رہتے ہوئے، یہ حالات کون سے ہیں، یہ ہم دیکھیں گے۔ یہ وہ کچھ مفروضات ہیں، کچھ ازمپشنس ہیں، کچھ باتیں فرض کر لی گئیں کہ ان میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ اب وہ کیا ہیں ازمپشنس، اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ آج کے لیے آپ کی اتنا ہی کافی۔